السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک۔ یہ ولاگ چاند رات کا ہے۔ آج میں اپنے لیونگ روم کی ڈیٹیل ڈیپ کلیننگ کروں گی کیونکہ صبح عید ہے۔ اور آج مجھے پتہ لگا جب میری امی رمضان سے پہلے پورا گھر کھول کے بیٹھی ہوتی تھی نا کہ بھئی عید آنے والی ہے، عید آنے والی ہے، میں کہتی تھی یار کیا ہے، عید ہی ہے، آپ اپنی تیاری کرو، کیا گھر کی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر دی ہے۔ اب وہی سب کچھ خود کرتی ہوں تو بہت ہنسی آتی ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ بیٹیاں ماؤں کی پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ بڑے بزرگوں سے سنتی تھی کہ جب کوئی کسی کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو بیٹی کو کم ماں کو زیادہ دیکھو، جیسے اگر ماں سگڑ ہوگی تو بیٹی ضرور ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی۔ میں سوچتی تھی ایسے کیوں کہتے ہیں، پر اب سمجھ آتی ہے کہ جو بھی بیٹی ماں کو کرتے دیکھتی ہے تو وہ وہی چیزیں بیٹی بھی کرتی ہے اور خود بخود اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اچھی حرکتیں بچوں کو سکھائیں نہیں، بلکہ ان کے سامنے کریں گے، جیسے آپ کریں گے بچے ویسے ہی کریں گے۔ باتیں تو چلتی رہیں گی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک۔ ہماری انرجی صرف آپ کو ہمارے ولاگ میں نظر آئے گی کیونکہ یہاں کی کیا عید تو ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ، جہاں بھی اپنے ہوں، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے جرمنی میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، عید تو اپنوں کے ساتھ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا ہی ایموشنل بات کر دی میں نے، واہ۔ چلو اسی بات پر عیدی تو بنتی ہے۔ اب آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میری ویڈیوز کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ مجھے بہت ساری عیدی چاہیے بھئی، چھوٹی عید کی عیدی تو بنتی ہے۔ سارے ویڈیو پاز کریں اور سبسکرائب کریں۔ افطاری کے بعد سے میں کاموں کو لگی ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اب رات کے 1 بجنے والے ہیں اور ابھی تک میرے کام ختم نہیں ہوئے۔ پہلے میں نے بچوں کو نہلایا ہے کیونکہ یہاں تھوڑی بہت ٹھنڈ ہے تو صبح صبح کیا نہلاؤں گی میں عید والے دن۔ عید والا ماحول تو نہیں ہے یہاں پہ، پر بچوں کو میں صبح ضرور ریڈی کروں گی کیونکہ ہم پاکستان ویڈیو کال پہ سب ایک دوسرے کو فیملی ممبرز عیدی دیتے ہیں، بچوں کو بھی عیدی ملتی ہے، تو میں بچوں کو صبح ہی صبح ریڈی کر دوں گی۔ اور یہاں پہ عید نماز ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ عید نماز پڑھنے جائیں گے، تو میں کہتی ہوں چلو گھر والے نہ صحیح پر ہم پوری عید کی جو سیلیبریشن ہے، جو جیسے عید منائی جاتی ہے، وہ میں اپنے بچوں کو یہاں پہ دکھاؤں کہ کیسا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی عید کے ساتھ جڑے رہیں اور گھر والوں سے جب عیدی لیں تو ریڈی ہوں۔ خیر عید کے دوسرے دن ہم لوگوں کا پلان ہے، یہاں پہ کچھ فیملیز ہیں پاکستانی، وہ اور ہم سب مل کے عید ملن پارٹی کریں گے اور وہاں بچوں کو عیدیاں ملیں گی، تو عید یہاں پہ بھی ہم پراپر منائیں گے وہی، ایسے نہیں۔ جب تک میری چھوٹی بیٹی جاگتی رہ گئی ہے یہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے گھومتی رہ گئی ہے تاکہ مما کی ہیلپ ہو جائے نا، کہ مما کے ساتھ ساتھ رہیں، مما کچھ ایسا نہ ہو جو ہم مس کر دیں۔ تو اس کو بہت، اب اس نے چلنا شروع کیا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے، یہ ہر وقت میرے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ اور آج کل تو میرے ہسبینڈ اور میرے ریس لگی ہوئی ہے کہ کوئی یہ پہلے مما کہے گی یا بابا، ہم دونوں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مما کہو بابا کہو۔ یہ بابا کہہ دیتی ہے پر میں مانتی نہیں ہوں ان کے سامنے کہ اس نے بابا کہنا شروع کر دیا۔ ابھی میں کہتی ہوں نہیں نہیں، ایسے ہی رینڈم سا ساؤنڈ تھا، پر اس نے سب سے پہلے بابا کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی اچھا ہے، سارے بچے مائیں پالے، سارا کچھ مما کرے، بچے سب سے پہلے بابا کہہ دیتے ہیں، بھئی یہ تو زیادتی ہے۔ مجھے آپ سب بتائیے گا کہ جن جن کے بچے ہیں ان کے بچوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا، مما یا بابا؟ یار یہاں پہ کپڑوں کو ہوا لگوانا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ سردیاں ہیں، اوپر سے دھوپ آ نہیں رہی اور گھر کے اندر کپڑے سکھانا، جب تک دھوپ نہ لگے تو ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اور ویسے نارمل ڈیز میں تو مجھے اپنا گھر کم دھوبی گھاٹ زیادہ رکھتا ہے، ہر وقت کپڑے، ہر وقت کپڑے، بس دعا ہے بھائی، دعا۔ انہی سے یاد آیا کہ میں آپ لوگوں سے عید کے بارے میں تو پوچھوں کہ بھئی عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، کہاں تک پہنچی؟ آپ سب نے مجھے اپنی اور اپنے بچوں کی عید کی پکچرز ضرور بھیجنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ عید کے ڈریسز آپ لوگوں نے کہاں سے لیے ہیں۔ اور میں تو پاکستان گئی تھی تو میں عید کے ڈریسز اپنے بھی اور بچوں کے بھی وہیں سے لے آئی ہوں، اور میں کافی فینسی ڈریسز لے آئی ہوں کیونکہ یہاں پہ تو ملتے نہیں ہیں۔ اور جیسے اب آگے بڑی عید آئے گی، اس کے بعد ربیع الاول اور اس طرح جتنے بھی ہمارے اوکیزنز ہیں، میں کافی سارے فینسی ڈریسز نا لے آئی ہوں تاکہ میں یہاں پہ پاکستانی ڈریسز کو مس نہ کروں اور اپنی عید بڑی اچھے سے مناؤں۔ میں تو مہندی تک پاکستان سے لے آئی ہوں، خیر یہاں بھی آن لائن مل جاتی ہیں، پر اب خود شاپنگ کرنے والا مزہ ہی کچھ اور ہے، بازاروں میں جاؤ، مہندی لو، ڈریسز لو، تو میں کافی ساری شاپنگ اس دفعہ پاکستان سے کر رہی ہوں۔
بچوں کی بھی اور اپنی بھی۔ اس کے ساتھ آپ سب نے اپنے ڈریسز مجھے بتانے ہیں کہاں سے لیے ہیں، اور آپ لوگوں کی عید کیسی گزری، کتنی عیدی ملی آپ کو، اور آپ کے ہسبینڈ نے کتنی عیدی آپ لوگوں کو دی، پیرنٹس نے کتنی دی، سب نے بتانی ہے۔ میں بھی اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گی جب مجھے عیدی مل چکی ہوگی کہ مجھے کتنی عیدی ملی ہے اپنے ہسبینڈ سے اور فیملی ممبرس سے۔ اچھا، جب میں نے صفائی سٹارٹ کی تھی نا تو مجھے لگا تھا کہ گھنٹے کے اندر میں سارے کام کر لوں گی اور آرام سکون سے نا میں سو جاؤں گی، تاکہ میں صبح جلدی اٹھوں اور میں کچھ میٹھا بناؤں جیسے عید کے دن بناتے ہیں۔ آپ مانیں گے یہ جو ولاگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بناتے بناتے رات کے 1 بج گئے مجھے، اف اللہ، اور تب بھی میرے کام رہتے تھے۔ میں نے کہا چلو اب باقی کے صبح کریں گے، بہت ہو گیا۔ جب رمضان سٹارٹ ہوا تھا اور بچے تنگ کرتے تھے افطاری سے پہلے، جو میری حالت ہوئی بھی ہوتی تھی، تو میں کہتی تھی یار یہ رمضان بہت سلو چل رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ختم ہو گیا۔ آج یہ صفائی کرتے ہوئے بھی مجھے نا اتنا سا ایموشنل سا فیل ہو رہا تھا، شاید ایک تو فیملی بھی پاس نہیں ہے، اوپر سے میں نے کہا یار رمضان بہت جلدی نہیں گزر گیا۔ پر میں ہنستی ہوں، پہلے تو میں خود کہہ رہی تھی یہ رمضان کب ختم ہوگا، میں تھک جاتی ہوں بچوں کے ساتھ، پر اب بہت بہت سچی میں رمضان میں ایک الگ ہی نا رونق ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، افطاری، سحری، عبادت۔ بچوں کو بھی میں نے اپنے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی تو ہر تھوڑی دیر بعد روزہ رکھتی تھی، کہتی تھی مما میرا روزہ ہے، پھر کچھ کھائے گی، پھر کہے گی مما میں نے روزہ رکھ لیا ہے، پھر افطاری سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جائے گی کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میرا روزہ ہے۔ بچوں کی ایکسائٹمنٹ بھی ایک الگ لیول کی تھی۔ شاید ان کو میں بتاتی رہتی ہوں کہ بھی عید آنے والی ہے اور آپ کو گفٹس ملیں گے اور آپ کو منی ملیں گے، پھر آپ ان کی جو آپ کا دل کرے وہ چیز لینا۔ تو آج تو بچوں کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار کہی جا رہے تھے صبح عید ہے مما، صبح عید ہے۔ عید تو سچی میں بچوں کی ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میرے عید کے تینوں دن کے 2 ڈریسز بنتے تھے، کل ملا کے میرے 6 ڈریسز بنتے تھے، اور میں نے صبح ریڈی ہونا، پراپر لہنگا، غرارے، اس طرح کے میری امی کپڑے بنواتی تھی، پھر شام میں نے دوبارہ ریڈی ہونا، بہت مزہ آتا تھا۔ پھر باہر وہ ٹوائز والوں نے آنا، گول گپے والوں نے آنا، اور رونق ہوتی تھی بھائی، ہمارے شہر میں تو بہت رونق ہوتی تھی، بہت مزہ آتا تھا۔ پھر ہم نے فرینڈس کے گھر جانا، کزنس کے گھر جانا، سب کو عیدی دینا۔ سب سے پہلے صبح صبح بھائی اور ابو سب عید نماز پڑھنے جاتے تھے، پیچھے ہم ریڈی ہوتے تھے اور امی شیر خورما بناتی تھیں۔ جیسے ہی ابو نماز پڑھ کے آتے تھے ایک الگ ہی انرجی ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ تو میرے ابو کہتے تھے جب تک آپ لوگ ریڈی نہیں ہوگے آپ کو عیدی نہیں ملے گی، اور دوسرا عید کے دن وہ کہتے تھے سونا نہیں ہے، انجوائے کرو، اس دن بھی سو گے آپ لوگ۔ پھر ہم لوگ گھر میں ابو سے عیدی لیتے تھے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے اپنی نانی اماں کے گھر جاتے تھے، پھر وہاں سب کو عید ملتے تھے، عیدی لیتے تھے، دیتے تھے، اور وہاں پہ ہمارا ڈنر ہوتا تھا، پورا دن وہیں گزرتا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے سب ہمارے گھر آتے تھے، تو بہت رونق ہوتی تھی، سارے کزنس نے ہمارے گھر آنا، اور 3rd ڈے ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے تھے۔ عیدیں تو وہ تھی بہت مزہ آتا تھا۔ ابو کے بعد وہ عیدیں تو نہیں رہی، وہ رونقیں تو نہیں رہی، پر الحمدللہ میرے بہن بھائیوں نے بہت ہی خیال رکھا ہے ہم سب کا۔ ہم سب، میرے ابو کو بہت خوشی ہوتی تھی جب ہم سب ساتھ ہوتے تھے، اس ٹائم تو ہم بہت لڑتے تھے پر ابو کے بعد تو میرے بہن بھائیوں نے میرا بہت بہت خیال رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت اچھے بہن بھائی دیے ہیں، اور امی نے بھی کبھی بھی ہمیں فیل نہیں ہونے دیا کہ ابو نہیں ہیں اب۔ تو میں اس بلاگ کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کو اور امی کو بہت سارا تھینک یو کہوں گی، اور بہت ساری عید مبارک۔ اچھا، عید سے پھر مجھے یاد آیا کس کس نے کشمیری چوڑیاں لی ہیں بھائی؟ یہاں پہ تو جو سب سے زیادہ مجھے ڈپریشن ہوا ہے اس بات کا ہوا ہے کہ مجھے کشمیری چوڑیاں کہیں سے نہیں مل رہی۔ میرا آپ سب سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ کیا اس سال کشمیری چوڑیوں کے بغیر عید ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرا رمضان تو ایسا گزرا ہے کہ برتن برتن اور برتن، بس برتن، صرف برتن صرف کچن ہی صاف کرنا ہے آپ نے۔
चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत से ये रमज़ान गुज़र गया। अल्लाह पाक हम सब को अगला रमज़ान भी नसीब करे और सबका रमज़ान उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा गुज़रा हो। और ये मेरे बर्तन ख़त्म हो जाए अल्लाह करे, मैं थक गई हूँ बर्तन धो धो के। अभी तो डिश वॉशर भी है यार। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टोव क्लीनर एक बहुत अच्छा है जो कि मेरे पास ख़त्म हो गया था और मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। ये है वो स्टोव क्लीनर, इससे कमाल, बस आप स्प्रे करो और थोड़ी देर छोड़ो और आपका स्टोव बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सिर्फ आपने वाइप करना है। मुझे लगता है कि शायद मैंने पहले भी आपको बताया इसका नाम, पर एक दफ़ा फिर मैं बता रही हूँ। ये बहुत कमाल है यार। एक तो मौसम को पता लग जाता है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बच्चों की बर्थडे पार्टी बाहर प्लान की थी और उस दिन जी वार्निंग आ गई कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है तो बाहर आप कम से कम निकलें। फिर इस दफ़ा हमने ईद मिलन पार्टी सोचा कि बाहर किसी गार्डन में करते हैं, तो जी पता लगा कि एक्सपेक्टेड है कि अब बारिश होगी। पहले मौसम बिल्कुल ठीक होता है जब हम प्लान करते हैं, सारी डेट फाइनल करते हैं, डेज फाइनल। यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि हम वीकेंड पे ही कर सकते हैं जो भी करना होता है, तो तब तक ठीक होता है। जैसे ही हमारा प्लान बनता है मौसम कहता है नहीं मैं बाहर नहीं जाने दूँगा। तो इस तरह हमारी ईद मिलन पार्टी भी बाहर एक बहुत प्यारा सा गार्डन है, वहाँ हम लोगों ने प्लान की थी, पर लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल करनी पड़ी और अब हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया है तो अब वहाँ जाएंगे। मेरी मौसम से इल्तिजा है कि प्लीज़ हमें बाहर जाने दो, कुछ करने दो। पिछले दिनों मौसम कुछ बेहतर था, सर्दी कुछ कम थी और अचानक से ही दोबारा से ठंड हो गई है। आप सब भी मुझे बताइए जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, और आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इस तरह मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ ईद मना रही हूँ। और एक दफ़ा फिर आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। और साथ ही साथ मुझे ईदी ज़रूर देनी है, किसी ने नहीं भूलना, सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। अल्लाह करे आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। इसी के साथ मेरा ये व्लॉग एंड को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। ये बात मैंने हर व्लॉग में आप लोगों को कही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।